علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ندرت ٹی وی۔ ندرت ٹی وی میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان آج کل پورے ملک میں ملین مارچ کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں۔ وہ مذہبی قوتوں کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی بھی۔ لوگ موجودہ حکومت سے نالاں ہیں مگر کوئی بول نہیں رہا۔ عمران خان کی حکومت کے لیے میدان خالی ہے، لیکن مولانا نے میدان خالی نہیں چھوڑا۔ مولانا فضل الرحمان کو ہرانے والوں نے سوچا تھا کہ یہ مولوی بھی باقیوں کی طرح چپ کر جائے گا، لیکن مولانا باہر نکل آئے اور دنیا کو بتایا کہ میں گراؤنڈ پر موجود ہوں۔ لوگ بھلے مجھے باہر نکالیں مگر ہم جبر قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے مانسہرہ میں بھی جلسہ کیا۔ انہوں نے سب کو للکارا، کھل کر بولے، دو ٹوک باتیں کی۔ انہوں نے کیا کہا، اس کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ندرت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ندرت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہو اور دوسری طرف ملک کے اندر کچھ مسلح تنظیمیں اسٹیبلشمنٹ کے پروں کے نیچے پرورش پا رہی ہیں۔ یہ تضاد ہے، اور جب تمہیں ایک منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مسلح تنظیمیں نہیں ہونی چاہیے اور یہ خبر ایک اخبار نے چھاپ دی، آپ نے اس وزیر اعظم کو کہاں پہنچایا؟ یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہم دیکھتے رہے ہیں۔ مدارس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت آج تم کارروائی کر رہے ہو ان مسلح تنظیموں کے خلاف، اور پھر بھارت کے دباؤ میں کر رہے ہو۔ بھارت کے دباؤ میں ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری آزادی پر حرف ہے۔ ہم کسی کے دباؤ میں کیوں کریں؟ ہم اپنے مفاد کو دیکھ کر کریں۔ تم نے اپنا مفاد تو نہیں سمجھا، تم نے اپنے مفاد کا احساس تو نہیں کیا، اور میں جانتا ہوں تم اتنے دباؤ میں ہو کہ آج جعلی وزیر اعظم، نقلی وزیر اعظم، خلائی وزیر اعظم، نصب شدہ وزیر اعظم وہ کہتا ہے اگر آنے والے الیکشن میں مودی صاحب جیت جائیں تو پھر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ مودی سے مسئلہ کشمیر کے حل کی امید وابستہ کرنا ایک مسلمان دشمن سے، ایک مذہب پرست، فرقہ پرست اور مسلم دنیا کا دشمن، اس کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہو، اس کی کامیابی کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کی امیدیں وابستہ کرتے ہو، اس سے بڑھ کر مودی کا ایجنٹ کون ہوگا؟ اندھے پن کا مظاہرہ کر کے پاکستان میں ایک نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ سرزمین فلسطین پر صہیونی قبضے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا سری نگر پر ہندوستان کے قبضے کو تسلیم کرنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ذریعے سے تم مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو مستحکم بنانے کی سوچ رہے ہو، لیکن انشاءاللہ کشمیر کا مجاہد آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ میرے محترم دوستو، یہاں پاکستان بنا 70 سال ہو گئے، پاکستان کا نظریہ کہاں ہے؟ پاکستان کے قیام کا بنیادی اساس کدھر ہے؟ یہ لوگ تو 70 سال سے صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے ملک کا صنعتکار ہو، چاہے ملک کا جاگیردار ہو، چاہے ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو،
چاہے ملک کی سول بیوروکریسی ہو، ان سب نے ایک محاذ بنا کر 70 سال اس بات پہ ضائع کیے کہ اقتدار کس کا ہونا چاہیے، حکومت کس کی ہونی چاہیے، بالادستی کس ادارے کی ہونی چاہیے۔ نہ تمہیں پاکستان کے نظریے کا علم ہے، نہ تمہیں پاکستان کے نظریے کی سوچ ہے۔ تم نے پاکستان کو نہ تو آپ اس کو مذہبی ملک بنا سکے اور نہ ہی آپ اس کو اقتصادی ملک بنا سکے۔ مدارس کے رجسٹریشن ختم کرنے کی باتیں کی، اور جب یہاں سے آپ کے راستے روکے گئے تو بھارت کے ساتھ ایک چھوٹی سی جنگ چھیڑ کر جب ان کے دباؤ پر تم نے ان کے پائلٹ کو، قیدی پائلٹ کو واپس کیا، اور اس کے دباؤ میں انہوں نے آپ سے کہا کہ پلوامہ کے واقعے کا ذمہ دار پاکستان ہے، تو تم نے اس کے دباؤ میں دوبارہ نیشنل ایکشن پلان کو حرکت میں لایا۔